بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج کا ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ ماہ مبارک اور یتیم نوازی۔ اگرچہ ظاہری طور سے ہم یہ دیکھیں تو یتیم نوازی یا یتیموں کی کفالت یا یتامہ کا کفیل بننا، اس کا کوئی ربط ماہ مبارک رمضان سے نظر نہیں آتا ہے، اور ہمارے سماج میں عام طور سے یہ ہے بھی کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان روزہ رکھ لے گا یا افطار بھیج دے گا یا اس کے علاوہ شبہ قدر میں اعمال کو انجام دے لے گا، لیکن جو انفاق کی بات آتی ہے اور یتیم نوازی کی بات آتی ہے، اس کے طرف ہمارے ذہن بہت کم متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا ماہ مبارک رمضان ہم کو یتیم نوازی کی طرف اور یتیموں کی کفالت کی طرف لے جاتا ہے یا نہیں؟ یہی ایک سوال ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہدف اور مقصد روزوں کا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ روزوں کا ہدف اور مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا ہے صرف، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ یہ قرین قیاس یہ بات ہے کہ انسان کا شکم پانی یا غذا سے چند گھنٹوں کے لیے خالی رہے اور اس کے بعد انسان افطار کر لے اور سیر ہو جائے، بلکہ روزوں کے اور مقاصد بھی ہیں، اور انہی مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان کار خیر کی طرف متوجہ ہو، انسان انفاق کی طرف متوجہ ہو، انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کی طرف متوجہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کی بہت زیادہ شدت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور تقریباً صرف ماہ مبارک رمضان ہی میں نہیں بلکہ سال بھر ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم سب اس دعا کو اس نام سے یاد رکھتے ہیں کہ یہ دعا جو وارد ہوئی ہے وہ صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے، لیکن سال بھر اس کا ورد اور اس کا ذکر مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے ہم ایک بات کو یہ طے کر لیں کہ یتیم نوازی یعنی یتیموں کی خدمت کرنا یا ان کی کفالت کرنا یا ان کی نگہداشت کرنا یا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یا ان کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ کہاں سے انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے؟ اسلام جو صرف ہم کو روزے تک یا حج تک یا جہاد تک نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم مالیات کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے رہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اور کبھی کبھی آیا ہے ان سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اور ان سبیل اللہ، کہ راہ خدا میں کار خیر تم کرتے رہو۔ تو جو نظام مالیات ہے اسلام نے جو پیش کیا ہے وہ اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ اس نے مالداروں سے اور اغنیاء سے یہ کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو تم سے نیچے والے طبقے پر ہیں ان کی ضرورتوں کو تم پورا کرتے رہو۔ تھوڑا سا آئیے اس نظام اقتصاد کو ہم سمجھیں کہ جو اس وقت دنیا میں ہمارے ایک نظام پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم نظام اقتصاد کا نام دے سکتے ہیں، کہ کیا کیا نظریے پائے جاتے ہیں کہ جو مالیات یا جو پیسہ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ پیسے کے اعتبار سے کیا لوگ اس میں برابر ہوتے ہیں یا اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کس طریقے کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نظام کو یا اس سسٹم کو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسلام نے
جو انفاق یا فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلا نظریہ اگر دیکھا جائے جو ہمارے حالیہ برسوں میں اور اس صدی میں جو نظریہ سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ کمیونسٹ نظریہ تھا، اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا کمیونزم نے کہ سب لوگ برابر ہیں، مطلب جو مالدار ہے اور جو فقیر ہے وہ برابر ہے، اور دنیا میں اونچ نیچ کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہے، فقیر اور غنی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، مال کو برابر تقسیم کر دیا جائے، جسے اشتراکیت کا نظریہ کہا گیا کہ سب لوگ مشترک ہیں، کوئی الگ اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیونسٹ نظریہ آیا کہ مال کے اعتبار سے اور پیسے کے اعتبار سے اور دولت کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں، اب کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی حقیر نہیں ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی غنی نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ لیکن یہ نظریہ چند سال یعنی تقریباً 70 سال کے بعد آ کر یہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو جو فقیر تھے اور جو ان کے پاس کم پیسہ تھا ان کو مفت خوری کی عادت ہو گئی، کہ ظاہر سی بات ان غریبوں کو مالدار پیسہ دے دیتے تھے اور گھر میں رہتے تھے وہ سکون سے، اس کے بعد انہیں کسی محنت و مشقت کی عادت نہیں رہ گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آواز بلند ہوئی کہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگ مال میں برابر ہوں، بلکہ جو جتنی محنت کرے گا چاہے وہ عقل کے اعتبار سے ہو چاہے جسم کے اعتبار سے ہو وہ اس کا مالک ہوگا۔ تو یہ نظریہ آیا کہ مشترک سب لوگ ہوں گے، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دیکھا جائے کہ کئی طریقے کے نظریے آئے کہ یہ کہا گیا کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے، اور جو بیچارہ غریب ہے جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے وہ ہمیشہ کھیتوں میں کام کرتا رہے، وہ کسان رہے، وہ ہمیشہ غلہ ڈھوتا رہے۔ یہ نظریہ بھی اسلام نے اس کو بھی رد کر دیا اور اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ ان دو نظریے کے بعد دیکھیں ہم کہ جو اسلام نے نظریہ پیش کیا تھا اس کا نام رکھا تھا اس نے انفاق۔ ایک مالیات ہیں جن کو اسلام نے رکھا ہے جس کو ہم ٹیکس کا نام دے سکتے ہیں، چاہے خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ کفارے ہوں، چاہے وہ ہم قسم کھا لیں تو مالی اعتبار سے کوئی چیز کو ادا کریں، غلام کو ہم جو ہے آزاد کریں، جو کچھ ہم کریں یہ سب ٹیکسز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک آواز بلند کی جس کو کہا گیا انفاق کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کو اسلام نے واجب نہیں قرار دیا، اس کو اسلام نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ بات آئے گی کہ انفاق کرو انفاق کرو، وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور وعدہ اس طریقے سے ہے کہ من جاء بالحسنہ، کہ جو بھی اللہ کے طرف ایک حسنے کے ساتھ آئے گا، ایک نیکی کے ساتھ آئے گا تو فلہ عشر امثالھا، تو اس کو جو ہے کیا ہوگا کہ اللہ اس کو 10 گنا اس کو نیکیوں سے نوازے گا۔ یعنی اسلام نے اور اللہ نے یہ کیا کہا کہ تم انفاق کرو گے، تم یتیم نوازی کرو گے، تم یتیموں کا خیال رکھو گے تو کیا ہوگا کہ ہم تمہیں 10 گنا اس سے نوازیں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو مومنین کی صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اس صفات میں بیان کی، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ جب سحر ہوتی ہے، جب سحر تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سحر کا مطلب کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سحر کا مطلب ہے کہ جو نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سحر کا وقت ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر کے وقت یہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو طلب کرتے ہیں۔ اور اسی کے آگے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان مومنین کی یہ صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر سحر میں یہ استغفار کرتے ہیں تو ان کے اموال میں، فی اموالہم، ان کے مال میں حق ہوتا ہے، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والے کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جو محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ دو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ سائل، ایک انسان دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، وہ آ کر سوال کر لیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو یہ سائل بن کر آ گیا، یہ سوالی بن کے آ گیا، اس نے مانگ لی اپنی بات کو۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے عزت نفس ہوتی ہے،
جن کا شجرہ، جن کا نسب ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے، جن کی شرافت خانوادہ، خاندانی شرافت اور عزت اور وقار اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن محروم کہتا ہے۔ اب انہی محروم کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، یعنی صرف سحر میں استغفار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا اپنے اموال میں حق ادا کرتے ہیں سائل کا اور محروم لوگوں کا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حق۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو گردن پر انسان کے فرض کر دیا گیا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ عمل انسان ادا نہیں کرے گا تو وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، اس کی گردن پہ یہ چیز باقی رہے گی۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس بات کو ادا نہیں کرے گا وہ اس کے گردن پہ یہ حق باقی رہے گا۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کو بہرحال اور اس کام کو انجام دینا۔ اس پروردگار نے حق کا لفظ استعمال کیا، حق ایک حق ہے للسائل اور محروم۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یتیم نوازی تک کیسے لے جاتا ہے کہ ہم چاہے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ یوں تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ غریبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور غریبوں کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ امنگ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی مدد جوئی کرے۔ تو جو دعا جس کا شروع میں ابتدا میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، جو بات رہ گئی تھی ادھوری، کہ جو دعا ہم سب ماہ مبارک رمضان میں طلب کرتے ہیں پروردگار سے، اور عام طور سے ہر نمازوں میں اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، وہ دعا ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کے 14 پارٹ ہیں، 14 حصے ہیں، اور شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم جو لوگ اہل قبور ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کو سرور، ان کو مسرت عطا فرما۔ لیکن جیسے یہ بات ختم ہوگی ویسے ہی پروردگار مالیات کی بات شروع کر دیتا ہے، پیسے کی بات شروع کر دیتا ہے، حق کی بات شروع کر دیتا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار ہر فقیر کو کیا بنا دے؟ مالدار بنا دے۔ تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہر فقیر کو مالدار بنا دے، تو یہ مالدار فقیر کیسے بنے گا؟ گھر میں بیٹھ کے بن جائے گا؟ ہماری دعا سے بن جائے گا؟ یا ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ تو پروردگار ان دعاؤں کے ذریعے سے یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ نہیں، ان کے ذریعے سے صرف یہ نہیں کہ تم بیٹھ کے دعا کرو کہ ہر فقیر پروردگار مالدار ہو جائے، یا ہر بھوکا جو ہے وہ شکم سیر ہو جائے، یا ہر بے لباس کو لباس مل جائے۔ یعنی فقیر ہو، بے لباس ہو، بھوکا ہو، اگر یہ سب کی ضرورتوں کو پورا ہونا ہے تو وہ پورا اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اور آپ ہی تو اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور کس طریقے سے پورا کریں گے؟ اپنے مالیات کی ضرورت سے ہم پورا کریں گے، اپنے مالیات کو ادا کر کے ہم اس کو پورا کریں گے۔ دیکھیے، اگر مالیات میں خمس یا زکوٰۃ رکھا گیا ہے تو اس میں صرف کرنے کا کل اختیار جو ہے وہ مرجع تقلید کو دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے، بندش ہے ہمارے اوپر کہ جو خمس یا زکوٰۃ یا فطرہ، جو اس طریقے کی رقومات شرعیہ ہیں جو واجب ہیں، ان کو آپ مرجع تقلید کو دیجئے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان مالیات کو حسب دلخواہ ہم خرچ کریں، اپنی منشا کے اعتبار سے خرچہ کریں۔ لیکن پروردگار نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات میں تمہیں بالکل آزاد کر رہے ہیں کہ وہاں تم مجبور ہو کہ تم اپنے مالیات کو اپنے حساب سے خرچ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم تمہارے پاس ایک نظریہ اور تمہیں ایک چانس اور رکھ دیتے ہیں۔ وہ چانس یہ ہے کہ تم انفاق کرو۔ جب انفاق کرو گے اور سبیل خدا میں، راہ خدا میں پیسے کو خرچہ کرو گے، تو اب یہاں پر تم کسی مرجع تقلید کے تم ضرورت مند نہیں ہو اور محتاج نہیں ہو کہ تم اس سے پوچھو اور اجازت لو کہ ہم اپنے اس انفاق کے پیسے کو، اپنے اس کار خیر کو پیسے کو کہاں خرچہ کریں۔ اب تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم یتیم نوازی کرو، یتیموں کے ساتھ خرچہ کرو، تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تم بیواؤں کے ساتھ کچھ کام کرو، تو اس پیسے میں، خمس میں تو تم مجبور تھے، لیکن اس پیسے میں اگر چاہتے ہو کہ کسی کے ساتھ کوئی کار خیر کرو تو اب تم مجبور نہیں ہو، اب اپنے اعتبار سے خرچہ کرنا چاہو۔ تو وہ دعا کیا تھی کہ دعا فقیر کے لیے ہو، چاہے بے لباس کے لیے ہو، چاہے وہ بھوکے کے لیے ہو، چاہے وہ مقروض کے لیے ہو، اللہم اقض دین کل مدین، چاہے وہ مقروض کے لیے ہو، سب کا قرض ادا ہو جائے۔ تو یہ قرض کیسے ادا ہوگا؟
بے لباس کو لباس کیسے ملے گا؟ فقیر کو مال کیسے ملے گا؟ بھوکے کو پیٹ کیسے بھرے گا؟ پیسہ ہی تو خرچہ ہوگا۔ جب تک ہم انفاق نہیں کریں گے، جب تک ہم راہ خدا میں خرچہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ پھر فقیر مالدار نہیں بنے گا اور بے لباس والا نہیں بنے گا۔ اسی میں بات کو آگے اللہ نے یہ بڑھایا، اللہم اغزی، معصوم نے اس بات کو اور آگے بڑھایا ہے اور فرمایا ہے اللہم اغزی عنا الدین، کہ پروردگار جو ہمارے اوپر قرض ہے اس قرض کو بھی جو ہے پروردگار ادا فرما دیں۔ تو یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں کہ دیکھیں کہ یہ 14 جو نکتے ہیں، 14 جو ٹکڑے اس دعا میں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک حصہ اور بلکہ نصف حصہ ایسا ہے جو مالیات پیسے سے ہے، کہ جب تک پیسہ ہم نہیں خرچہ کریں گے تو مسجدوں میں بیٹھ کر صرف دعا کرنے سے اور لب ہلا لینے سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم پیسہ نہیں خرچہ کریں گے تب تک یہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہر بے لباس کو لباس دے دے، ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے، ہر بھوکے کا پیٹ بھر جائے، تو کیا پروردگار عالم آسمان کے اوپر سے من و سلوہ نازل کر دے گا؟ کیا لباس نازل کر دے گا؟ یا کوئی ایسی پوٹلین دے دے گا کہ جس سے قرض ادا ہو جائے؟ نہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ تم جب دعا کرو تو تمہارے ذہن متوجہ ہوں عملی طور سے کہ ہمیں صرف دعا زبان سے نہیں کرنا ہے، بلکہ عملی طور سے کچھ ایسا کرنا ہے کہ بھوکا نہ رہے، بے لباس نہ رہے، مقروض جو ہے وہ مقروض نہ رہے، اور جو بھی پریشان حال ہے وہ پریشان حال نہ رہے۔ تو ماہ مبارک رمضان جو ہم کو بہترین طریقے سے یہ درس دیتا ہے، اسی دعا پر اگر ہم توجہ کریں تو یہی توجہ ہمیں لے جاتی ہے کس طرف کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بہت سے خرچے ہوتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں کم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں کہ ہم نیت کر لیں کہ ہم صبح کا ناشتہ نہیں کر رہے ہیں یا دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے مثال کے طور پر ناشتے کا خرچہ جو ہے اتنے 1000 روپے ہے، تو ہم یہ ناشتے کا خرچہ جو ہے ہم کسی یتیم کو دے دیں گے، کسی ہم بیوہ کو دے دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی کار خیر کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا، بلکہ کبھی 70 گنا اور کبھی 100 گنا اور کبھی 1000 گنا مل جاتا ہے۔ تو اگر 1000 بھی ہم خرچہ کریں گے تو وہ اپنے آپ ماہ مبارک رمضان میں وہ 1000 جو ہے اپنے آپ وہ 10,000 بن جائیں گے۔ تو ہم سب ماہ مبارک رمضان میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہ کر روزے کو ادا نہ کریں، بلکہ ان مطالبات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنہیں اسلام نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے، اور اسلام جن کی طرف ہم کو لے جانا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔